جب خدا اور رسول کو ماننا نہیں ہے تو پھر یہ بھی اعتراض کرتے ہیں یہ نبی آپ کی 11 شادیاں کرتا ہے، ایک نبی 100 شادی کرتا ہے، ایک نبی 1000 شادی کرتا ہے. اور ہمارے ہاں ملک میں بھی کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، کوئی 2 شادی کرے بہت بڑا گناہ کر دیا، 3 کر دیا گناہ کر دیا، 4 کر دیا وہ گناہ کر دیا. یاد رکھ لیں، کہتے ہیں کہ مرد اگر 4 شادی کر سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں کر سکتی؟ مرد اگر 4 شادی کر سکتا ہے تو عورت کو بھی اجازت دے دو، وہ بھی 4 کرے. تو آپ کو اصل بتا دوں، حلالیوں میں قانون یہ ہے کہ نر ایک ہوتا ہے، مادے 3-4 ہوتے، 20 بھی ہوتے، 30 بھی ہوتے. حلالیوں میں جیسے کہ بکریاں حلال ہے تو بکرا ایک ہوگا، 30-40 بکریوں کے لیے وہی بکرا، اور ایک بیل کئی گائے کے لیے. ہاں آپ نے دیکھا ایک کتی پہ 50 کتے پیچھے پڑے رہتے. اگر آپ نے غور کیا ہو کبھی، اگر آپ نے غور کیا ہو تو حلال جانوروں میں یہی ہوتا ہے کہ ایک نر رکھتے، باقی گوشت کے لیے یا ان کو بیچنے کے لیے، عید قربانی کے لیے رکھتے ہیں، لیکن ان کا جو اصل نر جو ہوتا ہے، سانڈ جو ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے، باقی بکریاں ہوتی ہے. اور میں نے عرض کیا کہ جتنے بھی گائے میں بھی اسی طرح، ہر گائے کو بیل کے سامنے نہیں کرتے، خاص قسم کا ایک نسلی گائے ایک بیل ہوتا ہے، اس بیل سے جفتی کراتے کئی. اور اونٹوں میں بھی اسی طرح، کئی اونٹنیاں ایک اونٹ اچھا سے سنبھال کر کے رکھتے ہیں. یہ حلال جانوروں میں یہی ہوتا ہے، لیکن حرام میں ان میں یہی ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا، میں نے عرض کیا ایک کتی ہے اور 50 کتے ان کے پیچھے پڑے. اب آپ کی مرضی ہے حلالی بنو یا حرامی بنو، اب مرضی ہے. اب جی اشکال کا جواب تو آپ کو ویسے ہی ہو گیا. تو ہماری بیٹیاں اور ہماری خواتین بھی کہتے ہیں ہمیں اجازت ہونی چاہیے 4 شوہر ہم رکھیں. مزہ ہے. بچہ کس کا ہوگا؟ ڈی این اے ٹیسٹ کریں گے. عجیب بیوقوف قسم کے لوگ ہیں، کتنے بے دین قسم کے لوگ ہیں. والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضا قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو والیہ مآب. میں آپ کے ساتھ کسی طرح صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، آپ انکار کرو اس دین کا. اور پھر یہ ہو گیا، آپ اگر نبی ہوتے نا تو اتنی شادیاں تو آپ نہ کرتے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. آپ سے پہلے 1.25 لاکھ انبیاء ہے، سب نے شادیاں کی ہے، سب کی بیویاں تھیں، سب کے بچے تھے. داؤد علیہ السلام نے 100 شادی کی، 1000 شادی کی، دوسری روایت ہے 1000. سلیمان علیہ السلام نے 100. تو کرتے اس میں کیا ہے؟ عام امت کو پھر جا کر کے نبی نے 4 کی اجازت دی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. دوسرا اعتراض ہے، ہم آپ کو کہتے ہیں جی آپ یہ ہے کہ آسمان چڑھ کر کے ہمیں دکھا دو. عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتا، صالح علیہ السلام نے اونٹنی نکال دی، پتھر سے نکال دی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا اور دریا کے ٹکڑے ہو گئے، راستے خشک بن گئے، کر کے ہمیں دکھاؤ. ہم آپ کو مانیں گے نہیں مانیں گے؟ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. بھائی معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام جب بھی چاہے عصا مارے، وہ عصا سانپ بنے گا، یہ اس کے اختیار میں نہیں تھا. جب اللہ کا حکم ہوگا ابھی عصا مارو. عیسیٰ علیہ السلام نے کتنے لوگوں کو زندہ کیا؟ جب حکم ہوتا تھا کہ چل یہاں ہاتھ، یہ کہ اشارہ آپ کا ہوگا اور ہم اس کو زندہ کر دیں گے، اس مردے کو زندہ کر دیں گے، یا اس نابینا کو بینا کر دیں گے. یہ نہیں تھا کہ دھڑا دھڑ 24 گھنٹے میں جب بھی چاہے عیسیٰ علیہ السلام کسی نابینا کو بینا بنا دے اور کسی قبرستان میں جا کر کے کہ اٹھو، سارے وہ اٹھیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام نے جن کو زندہ کیا وہ گنے چنے لوگ ہیں. جن نابینا کو آپ نے بینا بنا دیا وہ گنے چنے. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہاتھ پھیر دے بس جی وہ سارا اسی طریقے پر لوگ. یہ ان کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں. میرا رب جب چاہے گا تو میں نے اشارہ کر دیا، آپ نے دیکھا بھی چاند کے ٹکڑے ہو گئے. میرا رب اس وقت چاہے تو میں نے دیکھے کہ کنکریاں ہاتھ میں لے کر کے کہا شاہت الوجوہ، پھینکا تو تم لوگ نابینا بن گئے. جب اللہ چاہے. اور جب میں معراج پہ گیا، معراج سے واپس آ گیا تو آپ لوگوں نے کہا آپ مسجد اقصیٰ کو ایسے جا کر کے تھوڑی سی وقت میں مسجد اقصیٰ بھی دیکھا اور عرش تک آپ اوپر چلے گئے، کیا نشانی ہے؟ جن لوگوں نے شام کو دیکھا تھا انہوں نے کہا کہ نشانی بتاؤ، مسجد اقصیٰ کی نشانی کیا ہے؟ کیا نشانی ہے؟ کس طرف کیا پلر ہے؟ کس طرف کیا پلر ہے؟ کتنی چوڑائی ہے؟ کتنی اس کی لمبائی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مسجد اقصیٰ کو میرے سامنے ایسا لا کر کے کھڑا کر دیا، جو پوچھتے تھے میں محمد دیکھ کر کے بتاتا تھا. جو کچھ وہ لوگ پوچھتے تھے میں محمد ان کو دیکھ کر کے ان کو بتاتا تھا. اور جہاں اللہ نے کہا کہ آپ کے امتحان لے رہا ہے
تو لوگ جمع ہو گئے. ایک نے کہا بتاؤ میرے ابا کا نام کون ہے؟ فرمایا فلان. دوسرے نے کہا میرے ابا کا نام فلان. تیسرے نے کہا کہ فلانا مسئلہ فلان. فرمایا غصہ ہے میرے نبی کو. فرمایا سلونی اما شئتم، جو کچھ ایڑی چوٹی کی زور لگاؤ، پوچھو ابھی پوچھو ابھی پوچھو. لیکن اس وقت میرا رب بھی جوش میں آ گیا، پوچھو ابھی پوچھو. ایک آدمی اٹھا اور اس نے کہا کہ میرے اونٹنی کہاں ہے؟ دوسرا منافق تھا. صحابی نے کہا بیٹھ جا. اونٹنی کہاں ہے؟ اونٹنی کہاں ہے؟ اور بغیرت تو اونٹنی کے ساتھ زنا کرتا، میں نے خود دیکھا ہے تجھے. منحوس تو میرے نبی کا امتحان لیتا ہے. آج بھی شرابی اٹھ کر کے مولویوں کے پیچھے پڑے ہوئی ہے. بغیرت تو اپنی شراب کی بوتل تو دیکھ، تو اپنی حیا دیکھ، اپنی شرم دیکھ، اپنی تعلیم دیکھ، اپنی صلاحیت دیکھ، اس کے بعد کر تو شریعت پر اعتراض کر. اب نبی کا امتحان لے رہا ہے. میری اونٹنی کہاں ہے؟ صحابی کھڑے ہو گئے، فرمایا بیٹھ جا بیٹھ جا منحوس، میں نے تجھے دیکھا ہے تو نے اپنی اونٹنی کے ساتھ زنا کی ہے. بغیرت تو محمد کا امتحان لیتا ہے. میں آپ کو جانتا نہیں ہوں. اس قسم کے بغیرت آج بھی دین پر اعتراض کر رہے ہیں. آج بھی اس قسم کے لوگ دین پر اعتراض کر رہے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے عرض کیا کہ آزمودن خطاست، جو چیز آپ آزما چکے ہیں تو آزمائش کی. آپ کو دین کے ایک ایک مسئلے کو علماء نے خوب جانچا ہے، قرآن و سنت پر اس کو خوب پرکھا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اس قسم کے اندھے نہیں ہے کہ ہر کالج اور یونیورسٹی کا الو کا پٹا اٹھ کر کے جس کو قرآن پڑھنا بھی آتا بھی نہیں ہے وہ دین پر اعتراض کرے، مسائل شریعہ پر اعتراض کرے، محدثین پر اعتراض کرے، مفسرین پر اعتراض کرے، اور اللہ کا بھلا کرے ائمہ مجتہدین پر اعتراض کرے، صحابہ پہ کرے. ٹیلی ویژن پر جو لوسی کا بچہ آ جائے تو ٹھیک ہے، وہ بڑا آدمی ہو گیا. اللہ کے فضل و کرم سے خدا نے اس دین کے نگران اور نگہبان ایسے بھیجے کہ میں اور آپ ہم تصور کر بھی نہیں سکتے.